سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے کہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ان ابی امامہ قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ذکر کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یومن ایک روز عندہ آپ کے پاس الدنیا دنیا کے بارے میں، یعنی آپ کے پاس آپ کے سامنے لوگوں نے دنیا کے بارے میں کچھ بات کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو یا تم سنو گے نہیں؟ الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان البذاذۃ، بلا شبہ سادگی، من الایمان، ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان سے ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں دین کی باتیں کرتے تھے وہاں دنیا کی باتیں بھی ہوتی، اپنے خواب آپ کو سناتے، دور جاہلیت کے واقعات سناتے، بعض اوقات شعر و شاعری بھی ہوتی آپ کی مجلس میں، یعنی اچھے اچھے شعر بھی سنائے جاتے، اور اسی طرح مختلف بادشاہوں یا مختلف دنیا کے واقعات پر بھی تبصرہ ہوتا یا اظہار خیال ہوتا۔ تو اسی طرح ایک روز ایک مجلس میں صحابہ کرام نے آپ کے پاس دنیا کا ذکر کیا، یعنی دنیا کی خوبصورتی اور حسن اور زینت اور ایسی ہی بہت سی چیزوں کا، جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ شاید ان کے دل دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا نا کہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، یعنی دنیا کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہے۔ جب انسان دنیا سے ایکسپوز ہوتا ہے، دنیا کی مختلف چیزیں دیکھتا ہے تو ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور اس سے دنیا کی محبت دل میں آنے لگتی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ ہر غلطی اگر دیکھا جائے اس کا اصل نتیجہ معلوم کیا جائے تو وہ دنیا کی محبت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا تسمعون الا تسمعون، 2 دفعہ سوالیہ انداز میں انہیں یہ کہہ کر متوجہ کیا، کیا تم سنو گے نہیں، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی غور سے سنو، اچھی طرح بات سنو۔ کیا کہ ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے جہاں سوال 2 دفعہ دہرایا تھا، جواب بھی 2 دفعہ دہرایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اہم باتوں کی تکرار کیا کرتے تھے 2 سے 3 بار۔ جو بات سمجھانا مقصود ہوتی تھی اس کو اچھی طرح دہرا کر فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے اور بات یاد رہ جائے، ان کے عمل میں آ جائے۔ اب یہاں جس حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ کیا تھی؟ ان البذاذۃ من الایمان، بذاذت یعنی سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ سادگی کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سمپلسٹی۔ سمپلسٹی کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو معنی ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو، ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو، یعنی ایسا طریقہ کہ جو آسانی سے کیا جا سکے، کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز کا آسان ترین پہلو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں جب آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو مشکل کا انتخاب نہیں کرتے تھے، آسان چیز کا انتخاب کرتے تھے، جو کرنے میں آسان ہو۔ ہاں آسان ضرور ہو لیکن دین کی کسی حد کو پامال نہ کرتا ہو وہ طریقہ۔ تو بنیادی طور پر جب آپ نے یہ فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ سادگی اسلام کے سارے طریقوں کے اندر، مثلا بچے کی پیدائش کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اس میں جو بھی سیریمنی ہوتی ہے، جو خوشی منانے کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر سے لے کر پھر عبادات پہ آپ آئیں، نماز کے وقت ڈریس اپ ہونا، حالانکہ کہا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، لیکن اس زینت کے اندر پھر سادگی ہے۔ پھر اسی طرح مسجدوں کے اندر، یعنی کسی بھی دیگر مذہب کی عبادت گاہ کو آپ دیکھیں تو بعض اوقات فل آف کلرز اور بہت اندرونی طور پر سجاوٹ
موجود ہوتی ہے، لیکن عموماً مسجدوں میں آپ نے دیکھو گے کہ کوئی ایک سینری تک بھی عام طور پر نہیں پائی جاتی. زیادہ زیادہ یہ کہ کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی اس طرح کی چیز عموماً قبلے کی طرف وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ کوئی چیز نماز میں خلل نہ ڈالے. پھر اسی طرح حج کا جو لباس ہے، احرام کا لباس آپ دیکھیں کس قدر سادہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح روزے میں افطار کا جو حکم ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا اور جس چیز کو انکریج کیا گیا. اور پھر عبادت کا تسلسل ایسا کہ افطار کے کچھ دیر کے بعد جب تراویح شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو ایک سادہ غذا چاہیے تاکہ آپ مزید پھر جم کے عبادت کر سکیں. پھر اسی طرح مرنے کے جو رسم و رواج ہیں ان میں بھی بیسیکلی اسلام میں تو بے حد سادگی، نہلا دھلا کے سادے کپڑے میں، ضروری نہیں کہ نیا ہی لٹھے کا کفن ہو، کسی استعمال شدہ چادر میں بھی مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے. یعنی صفائی ستھرائی کا بے حد اہتمام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی زیب و زینت کے انسانوں کے اوپر ایسے بوجھ نہیں ڈالے گئے کہ جو انسانوں کی وسعت سے باہر ہو. حتیٰ کہ حکومت کے جو طور طریقے رہے خلفائے راشدین کے اندر آپ دیکھیے کہ کس قدر سادگی تھی. امیر المومنین بکریوں کا دودھ بھی دو دیتے تھے اور عام انسانوں کی طرح لوگوں کے بیچ میں گل مل کر عام انسانوں جیسے کام کر رہے ہوتے تھے. یعنی کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسا خاص اہتمام نہیں کیا کہ جو انہیں دوسروں سے بہت ممیز کر دے. تو یہی سادگی جو ایمان کا حصہ ہے، یہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مقامات پر ایک امتیازی شان بھی پیدا کرتی ہے اسلام کی. ان البذاذۃ من الایمان، بذاذہ کا لفظ جو ہے بے دال دال پہننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی انسان کا لائف سٹائل مراد ہے، اس کے طور طریقے، اس کا لباس، اس کی غذا، اس کا رہن سہن، یعنی دنیا میں جو رہنے کا اس کا طریقہ ہے. ان سب چیزوں میں سادگی یعنی آسانی کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے. یہاں یاد رکھیے کہ آسانی سے مراد سستی یا لیزی ہونا نہیں، کسل مندی نہیں. آسانی اس لیے کہ مشکل کام کر نہیں سکتے تو گھٹیا درجے کا کام کر لیا جائے کہ آسان ہے، اور جو اچھا کام ہے وہ مشکل ہے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کوئی کام کرنے لگے، مثلا لباس ہی کا معاملہ ہے، تو ایسا لباس نہ پہنے کہ جسے پہن کر اس کی عبادات میں رکاوٹ آئے. مثلا آپ ایسا لباس پہنے ہو جو بہت تنگ ہے، بہت ٹائٹ ہے، تو آپ رکوع اور سجدہ کیسے کریں گے؟ مثلا جینز میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جینز پہننا منع. بات یہ ہے کہ ایک خاتون جینز پہن کر نماز جیسی عبادت صحیح طور پر کس طرح کر سکتی؟ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر زیادہ خوبصورتی کس چیز میں سمجھی جاتی ہے؟ زیادہ بھاری لباس پہنے. تو بھاری لباس پہننا کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. اس کے برعکس ایسا لباس جو پہننے میں سہولت ہو، خوبصورت بھی نظر آئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو جمال کے بھی یا خوبصورتی کے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جو آسان ہو، جن کو پہن کر انسان اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں خواتین ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کو دودھ تک نہیں پلائیں گی، بچے کو اٹھا نہیں سکیں گی کہ نرم و نازک بچے کو اٹھا کر کپڑا اس طرح چبھے گا یا لباس اس طرح اس کے لیے اذیت ناک ہوگا کہ کئی گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مائیں شادی کے دن اپنے بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتی، اپنی گود نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کر رہی ہیں اور اس میں انہیں اپنے بناؤ سنگھار کو سب کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے، لہٰذا وہ بچے کو کیا کریں. میں سوچی تھی کہ اس لباس نے ایک ایسا بیریئر ماں اور بچے کے درمیان قائم کر دیا کہ ماں بچے کو اٹھا کر گود نہیں لے سکتی، پیار نہیں کر سکتی، اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، اس کو شفقت اور محبت نہیں دے سکتی، صرف اس لیے کہ وہ اتنی خود غرض ہوگی کہ اس کو اس وقت صرف خود خوبصورت نظر آنا ہی اس کے نزدیک اہم ترین کام ہے. تو کوئی بھی ایسا لباس جو ہمارے بنیادی فرائض کے ادائیگی میں رکاوٹ ڈال دے وہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. رہا اس میں دکھاوا اور شہرت کی طلب اور اسراف، وہ سب چیزیں الگ ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ فرد جرم ہے کہ جو شخص دکھاوے کا یا شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. جو لباس پہن کر فخر اور غرور اور تکبر کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے. خوبصورتی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک خوبصورتی ہے تکلف میں اور ایک خوبصورتی ہے سمپلسٹی میں. تو یہ جو سمپلسٹی ہے وہ خوبصورتی کے منافی نہیں ہے. تو ان البذاذۃ من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے نماز پڑھیں گے نہیں تو ایمان کہاں سے مکمل ہوگا؟ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، ایمان کے تقاضے ہی پورے نہ ہو ایسے لباس پہننے میں تو آپ ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف لباس میں نہیں بلکہ غذا میں. اب آپ دیکھیے کہ سادہ غذا اور مرغن غذا، ایسی غذا کہ جس میں غذائی عناصر کم ہوں اور صرف زبان کا ذائقہ ہو،
تو وہ انسان کی صحت پر، انسان کے وقت پر، انسان کے بجٹ پر کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے. کیونکہ کھانا کھانا بھی ایک تفریح بن گیا ہے. پہلے جب لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا تو وہ خدمت خلق کے کاموں کا سوچتے تھے. کوئی ہسپتال بنوا رہا ہے، کوئی اسکول بنوا رہا ہے، کوئی یتیم خانہ بنوا رہا ہے، یعنی انسانیت کی بھلائی اور ہمدردی کے کاموں میں ایکسٹرا مال خرچ ہوتا تھا لوگوں کا. اب انسانوں کی ہمدردی تو ختم ہوتی جا رہی ہے الا ماشاء اللہ. لہٰذا اب جب مال زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو خرچ کہاں کریں؟ تو عموماً اس کو پھر کس میں خرچ کیا جا رہا ہے؟ تفریح میں، انٹرٹینمنٹ میں. تو اسی انٹرٹینمنٹ ہی کا ایک حصہ ہے کہ آپ پھر لباس ایسے پہنے، یعنی لباس کا پہننا اور دکھانا یہ ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے. پھر ایسی غذائیں کھانا یا کھانے کے لیے ایسی جگہوں پر جانا، یعنی کھانے کی آؤٹنگ تفریح کا ذریعہ بن گئی. حالانکہ وہی سادہ غذا اسی پیسے میں کئی دن تک آپ کھا سکتے ہیں جو آپ چند گھنٹوں میں ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح جو رہن سہن ہے اس میں سادگی، یعنی گھر کی ڈیکوریشن جو ہے اس میں بعض اوقات اتنی فضول اور فالتو قسم کی چیزیں گھر میں لٹکا دیتے ہیں خوبصورتی کے نام پر کہ جن کی صفائی سے ہی فرصت نہیں. اور جب ان سے ہی فارغ نہیں آپ تو آپ اپنے بنیادی فرائض بھی نماز تک آپ صحیح نہیں ادا کر سکتے. بعض اوقات نماز پڑھنے والوں تک کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، مثلا طرح طرح کے کھانے پکانے میں یا گھر کی سجاوٹ میں، کہ ظہر آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے، عصر آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے، عشاء آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہی محال ہے. یعنی دین میں ہوتے ہوئے، دین کی سمجھ رکھتے ہوئے پھر یہ طرز عمل اختیار کرنا، تو یہ سب ایمان کو نقصان دینے والی چیزیں. یعنی اگر ہم سوچیں تو ہم اپنے فرائض کو ادا کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم واقعی بہت تعمیری کاموں میں مصروف ہیں. کون سی چیزیں ہمارے وقت میں خسارے کا باعث ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ محض تفریحات کے لیے جینا، محض زائد ضرورت زینت کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا، اور ایسے کام کرنا کہ جو انسان کو دین کی طرف جانے میں پھر رکاوٹ ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنتے تھے کہ جس میں سہولت کے ساتھ عبادت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صاف ہوتا تھا. کبھی کوئی داغ دھبا اس میں نہیں دیکھا گیا تھا. آپ نے بارہا وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جس میں ایک شخص صرف تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکا کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زمین پر لٹکا کے چلے. تو یہ سب کچھ ایمان کے منافی چیزیں ہیں. اس لیے کیا فرمایا کہ ان الوداعۃ من الایمان، سادگی، سادہ زندگی ایمان کا حصہ ہے، جو تصنع سے پاک ہے، جس میں آرٹیفیشیلٹی نہیں، جس میں بلا وجہ کا تکلف اور مشقت نہیں، جس میں سہولت ہے، جس میں انسان تعمیری کام کے لیے زیادہ وقت نکال سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات نہ کی، دروازے سے ہی لوٹ گئے، کیونکہ آپ نے دروازے پر منقش رنگین پردہ لٹکا ہوا دیکھا. منقش کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر خوب کڑھائی ہوئی. حالانکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، لیکن آپ دروازے تک گئے اور واپس آ گئے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور فاطمہ کو غمگین اور پریشان دیکھا تو پریشانی کا سبب پوچھا. حضرت فاطمہ نے بتایا کہ آپ ہمارے یہاں آئے اور دروازے ہی سے لوٹ گئے، اندر نہیں آئے. یہ سن کر حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کو اس بات کا بہت غم ہے کہ آپ ہمارے یہاں گئے اور فاطمہ سے نہیں ملے. تو آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا دلچسپی، مجھے رنگین منقش پردوں سے کیا مطلب. حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ حضرت فاطمہ کو بتا دیا. حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کہ وہ مجھے اس پردے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ سے کہو کہ اس پردے کو فلاں کے گھر بھیج دیں، یعنی پیغمبر کا گھر یا پیغمبر کی اولاد کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دنیا کے لیے ایک مثال بھی تھے. اگر آپ اور آپ کا گھرانہ ایسی چیزیں استعمال کرتا تو باقی سب لوگ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی لباس کو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے پہنے گا، یعنی لوگوں کو میں مشہور ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا کر اور گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. جیسے ٹریل وغیرہ ہوتی ہے نا کہ خود انسان کہیں جا رہا ہے اور کپڑا وہ پیچھے سے لٹکتا آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایک پردہ ہوا کرتا تھا، اس پر ایک پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی. گھر میں داخل ہونے والا کوئی شخص جو ہی داخل ہوتا
تو اسے اپنے سامنے پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اسے ہٹا دو. میں جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں میرا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمیں اسے پھاڑنے کا حکم نہیں دیا، یعنی ہٹانے کا حکم دیا، پھاڑنے کا نہیں. یعنی ایسی کوئی چیز ہو تو اسے کسی اور کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں انسان اپنے مقصد سے غافل نہ ہو یا عبادت سے غافل نہ ہو. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جہاں نماز یا جس پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ پر کچھ ایسے نقش و نگار تھے کہ جس سے آپ کا دھیان اس میں چلا گیا، نماز کی خشوع میں حائل ہو گیا. آپ نے اس کو بھی ہٹانے کا حکم دیا. لیکن آج میں اور آپ اپنے گھروں کو دیکھیں کہ اس میں ہمیں دنیا کی طرف مشغول کرنے والی، آخرت کو بھلانے والی کتنی چیزیں ہیں اور آخرت کو یاد کرانے والی کتنی چیز. دن اور رات میں ہمیں کتنی ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلا دے، اور کتنے ہی ایسے دنیا کے سامان ہیں آس پاس کہ جو ہماری آخرت کو ہم سے بھلائے رکھتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کرنے دیتے اس کو. جب ہم ہر وقت بہت زیادہ زیب و زینت میں ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر اٹریکشن کی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، تو بھلا آخرت کی بات ہمیں اچھی کیوں لگے؟ مرنے کی بات ہم کریں کیوں، اور مرنے کے بعد کا ذکر کیوں کریں؟ پھر تو مرنے کی بات کرنے والا ہی بے وقوف ٹھہرے گا. حالانکہ اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تمہیں محتاجی ہوگی یا تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی، پھر تم اس میں اسی طرح رغبت کرو گے جیسے انہوں نے کی. یعنی تمہارا دنیا میں اتنا دل لگ جائے گا اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا تھا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ جب اور قومیں مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی. تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تعداد میں کم نہیں ہوگے، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف. یعنی موت کا نام لینے سے ڈرو گے اور دنیا کی محبت بہت ہو جائے گی. کیونکہ جب دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا دل میں، پھر انسان کی ساری کوششیں صرف دنیا سنوارنے کے لیے لگ جاتی، پھر آخرت کے لیے وقت نہیں ہوتا اس کے پاس. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں میری مصروفیات اتنی ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ کس چیز میں لگ رہا ہے وقت؟ کبھی سوچا؟ تو عموماً زائد از ضرورت، زینت اور دنیا کی پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. تو جب امت مسلمہ جس کی بنیادی ذمہ داری کچھ اور تھی، وہ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر سارا وقت صرف دنیا سنوارنے بنانے میں لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کمزور پڑ جائے گی اور دوسروں کو موقع مل جائے گا کہ اس پر جیسے چاہیں حملہ آور ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جائیدادیں مت بناؤ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا میں رغبت بڑھ جائے گی. یہ خاص طور پر آپ نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا کیونکہ آپ کی تیار کردہ ٹیم اگر آپ کے مشن کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی بجائے جائیدادیں بنا کر دنیا میں مشغول ہو جاتی تو پھر آپ کا دین آگے کیسے جاتا، آپ کا مشن آگے کیسے بڑھتا. اس لیے خصوصی طور پر صحابہ کرام سے یہ قربانی طلب کی گئی. اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، لوگوں نے آ کر اپنی خوب دنیا بنائی، لیکن وہ اپنے خیمے میں ہی رہتے رہے. انہوں نے بڑے بڑے محلات کے پاس اپنا خیمہ لگا کر زندگی کے باقی دن پورے کیے. اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو پلے باندھا، انہی کی قربانیوں سے پھر دین آگے پہنچا. یہ مولانا وحید الدین ایک واقعہ لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قصبے میں گیا، وہاں ایک مسجد میں چند بار نماز پڑھی. میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے جو امام ہیں وہ لوگوں کے درمیان نہایت محبوب ہیں، لوگوں میں بہت پاپولر ہیں، لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں. وہ جو بات کہہ دے اس کو تمام لوگ فوراً مان لیتے ہیں. میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ امام صاحب کی اس مقبولیت کا سبب کیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے کچھ سادہ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں اور یہی ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا راز ہے. امام صاحب کا معمول تھا کہ وہ اذان سنتے ہی اپنے گھر سے نکل پڑتے تھے، مؤذن کے آخری کلمات کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے. یہ گویا خدا کی پکار پر فی الفور دوڑ پڑنا ہے، اور جس آدمی کا یہ حال ہو کہ وہ خدا کی پکار پر فوراً دوڑ پڑے تو لوگ بھی اس کی طرف دوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جو خدا کی پکار پر فوراً دوڑ پڑے تو لوگ بھی پھر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. اسی طرح امام صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص سلام کرنے میں ان پہ سبقت لے جائے، ان سے آگے بڑھے. جو شخص اس طرح لوگوں کو سلام کرنے لگے وہ گویا لوگوں کے حق میں اپنے جذبہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جس آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں.
امام صاحب کی ایک اور صفت یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. وہ اپنی آمدنی کے بقدر نہایت سادگی اور قناعت کی زندگی گزارتے تھے. یہ طریقہ بھی اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے. دوسروں سے سوال کرنے والا دوسروں سے چھوٹا بن جاتا ہے، اور جو شخص دوسروں سے سوال نہ کرے وہ دوسروں کو اپنے سے بڑا دکھائی دینے لگتا ہے. امام صاحب کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ صرف بقدر ضرورت کلام کرتے تھے، یعنی بات ضرورت کی بس کرتے تھے. وہ دوسروں کی بات زیادہ سنتے، خود کم بولتے تھے. جو کچھ بولتے سوچ سمجھ کے بولتے. یہ بھی ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ کم بولنا آدمی کو باوزن بنا دیتا ہے. کم بولنا انسان کو باوزن بنا دیتا ہے، اور زیادہ بولنا انسان کو ہلکا کر دیتا ہے. یعنی بہت باتونی ہونا کوئی اچھی صفت نہیں. یہ اصول سب کے سب نہایت سادہ اصول ہیں، بظاہر بہت معمولی ہیں، مگر جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو وہ غیر معمولی انسان بنا دیتے ہیں. تو اس سے ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ سادگی کا تعلق صرف کھانے کپڑے سے ہی نہیں بلکہ عادات سے بھی ہے. اور سادہ عادات کیا ہے کہ انسان کے اندر کسی قسم کا تکبر، کمپلیکس نہ ہو، اپنی بڑائی کا احساس نہ ہو. حالانکہ وہ امام تھے مسجد کے، لیکن ان کے سارے کام کیا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے میں تم سے بڑا نہیں ہوں. سلام کرنے میں پہل، دوسروں کو بولنے کا موقع دینا، سادہ زندگی گزارنا، رہن سہن میں بھی سادہ ہونا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی پکار پر دوڑ پڑنا. اور یہ بہت بڑا راز ہے، جو خود اللہ کی پکار پہ دوڑتا نہیں ہے پھر وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتا کہ تم اللہ کی طرف دوڑو، اور اس کی بات میں وزن کتنا ہوگا. تو ہم اگر واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عن ابیہ مالک بن نضلة قال كنت جالسا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرآنی رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم یا رسول اللہ. من كل المال؟ قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك رواہ النسائی. سیدنا مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کا مال موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہیے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. یہی حدیث مشکات کی روایت میں مزید وضاحت کے ساتھ آتی ہے. حضرت ابو الاحوص کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. تو اس روایت میں آتا ہے کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے. آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں. دریافت فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا، خدا نے مجھے ہر طرح کا مال دے رکھا ہے. اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل اور احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے. اثر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نشان، علامت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جہاں تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے، فحدث، تو اس کو بیان کرو. تحدیث نعمت شکر نعمت میں آتا ہے، اور تحدیث نعمت کیا ہے؟ نعمت کا ذکر کرنا. اور ذکر کرنا صرف زبان سے نہیں، انسان کے جسم پر اور انسان کے رہن سہن میں اس نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. سادگی سے مراد گھٹیا لباس پہننا نہیں، میلا کچیلا پہننا نہیں، بدحالی کا ظاہر کرنا نہیں، بلکہ اس کے برعکس صاف ستھرا اور آرام دہ لباس پہننا بھی ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر نماز کے وقت، عبادت کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت، عبادت کے وقت کیا کرو؟ اپنی زینت اختیار کرو. اور زینت سے مراد یہاں صاف ستھرا اچھا لباس ہے. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز تو میلے کچیلے کپڑوں میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اور جب پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو پھر اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں. تو عند کل مسجد سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اجتماعی عبادات ہوتی، جیسے خاص طور پر جمعے کے دن صاف ستھرا لباس پہننا اور غسل کرنا، خوشبو لگانا اور ایک اہتمام کرنا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دن مسلمان اکٹھے ہو کر نماز جمعہ پڑھتے ہیں. تو جن عبادات میں، جن کاموں میں لوگ اکٹھے ہوں، وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام اور بھی ضروری ہے. اکٹھے ہو کر لباس کی نمائش تو مقصود نہیں، لیکن ایسا انداز ضرور کہ جو
اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک خوشکن منظر پیش کرتا ہو، نہ کہ انسان مصنوعی طور پر غریب، فقیر یا بدحال نظر آئے، جس سے اپنے اندر بھی ایک مصنوعی قسم کی عاجزی لائی جائے اور دوسروں کی نظر میں بھی ایک ایسا امپریشن دیا جائے کہ جو اسلام میں مطلوب نہیں۔ انسان کو وہی نظر آنا چاہیے جو وہ ہے، یعنی اگر مالدار ہے تو مالدار نظر آنا چاہیے، اور اگر وہ مالدار نہیں تو جھوٹا امیر بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی دکھاوے کا لباس اور شہرت کا لباس جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا ينظر اللہ الی